آج کی اس معلوماتی نشست میں خوش آمدید۔ دیکھیے، اگر ہم ترقی اور کامیابی کی بات کریں نا، تو اس کی عمارت دراصل دو انتہائی اہم ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا ہمارا ذہن اور دوسرا ہمارا وقت، یعنی ہمارے اندر کے خیالات یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اس سب سے قیمتی اور محدود اثاثے یعنی وقت کو کیسے استعمال کریں گے۔ یہ ایک ایسا کمال کا موضوع ہے جس کا سیدھا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ہر پہلو سے ہے، اس لیے اس کنیکشن کو سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی گہرے لیکن بنیادی سوال سے۔ خیالات کس طرح ہماری حقیقت کو ڈھالتے ہیں؟ یہ کوئی کتابی یا فلسفیانہ بحث نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوچ کے زاویے میں آنے والی ایک چھوٹی سی، بالکل معمولی سی تبدیلی بھی ہمارے روزمرہ کے فیصلوں اور پوری زندگی کو یکسر بدل سکتی ہے۔ خیالات دراصل وہ بیج ہیں جو وقت کی زمین میں بوئے جاتے ہیں اور پھر وہی ہماری ٹھوس حقیقت بن کر سامنے آتے ہیں۔ اور یہیں سے ایک بہت زبردست فلسفہ جنم لیتا ہے کہ مائنڈ سیٹ یعنی ہماری ذہنیت ہی دراصل سب کچھ ہے۔ یہ وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر ہماری پوری زندگی کی عمارت کھڑی ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو ہمارے پاس جتنا بھی وقت ہو ہم کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں نا۔ ہر عمل، ہر قدم کی شروعات دماغ میں آنے والے خیال سے ہوتی ہے، یعنی باہر کی دنیا کو بدلنے سے پہلے اپنے اندر کی دنیا کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ چلیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ذہنیت کی طاقت آخر ہے کیا؟ اگر بالکل آسان لفظوں میں بات کریں تو ذہنیت یا مائنڈ سیٹ زندگی اور اپنے بارے میں سوچنے کا وہ انداز ہے جو مسائل اور موقعوں کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ مکمل طور پہ بدل دیتا ہے۔ اسے ہم ایک ایسی اینک سمجھ سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اگر اس اینک کا شیشہ دھندلا یا منفی ہے تو ہر موقع ہمیں ایک مصیبت لگے گا، لیکن اگر یہ شیشہ بالکل صاف اور مثبت ہے تو کٹھن ترین حالات میں بھی ہمیں نئے راستے چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ مثبت اور منفی ذہنیت کا یہ فرق واقعی حیران کن ہے۔ ایک طرف مثبت ذہنیت ہمیں پر امید رکھتی ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی حل تو نکل ہی آئے گا، اور دوسری طرف منفی ذہنیت ایک بالکل چھوٹے اور معمولی سے مسئلے کا بھی رائے کا پہاڑ بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کام میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو مثبت سوچ والا انسان اسے سیکھنے کا موقع سمجھے گا، جبکہ منفی سوچ والا اسے اپنی ناکامی سمجھ کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ سوچ کا یہ چھوٹا سا فرق نتائج میں زمین آسمان کا فرق ڈال دیتا ہے۔ ہماری اس گفتگو کا دوسرا اہم حصہ ہے غلطیوں کو سبق کے طور پر دیکھنا۔ ایک بہت ہی طاقتور اصول ہے کہ ناکامی کوئی انجام نہیں بلکہ بہتر ہونے کا ایک شاندار موقع ہے۔ جب ہمیں اپنے سیکھنے، ڈھلنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پر پختہ یقین ہوتا ہے نا، تو ہم کسی بھی مشکل کے سامنے اتنی آسانی سے گھٹنے نہیں ٹیکتے۔ کامیابی کی سڑک کبھی بھی بالکل سیدھی نہیں ہوتی، یہ تو انہی چھوٹی بڑی ٹھوکروں اور گر کر سنبھلنے کے عمل سے یہ بنتی ہے۔ دراصل مضبوط ذہنیت والوں کی سب سے کمال کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ غلطیوں کو نقصان نہیں بلکہ ایک قیمتی سبق سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر غلطی ایک طرح کا فیڈ بیک ہے۔ یہ غلطیاں ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ہم کمزور ہیں، بلکہ یہ سکھاتی ہیں کہ اگلی بار ہمیں اپنا طریقہ کیسے بدلنا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ لچک ہے جو ایک عام انسان کو غیر معمولی کامیابیاں سمیٹنے کے قابل بناتی ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اچھی اور مثبت سوچ اپناتے ہیں تو ہم اکثر بہتر فیصلے بھی کرتے ہیں۔ خیالات اور ہمارے کاموں کا آپس میں اتنا گہرا رشتہ ہے۔ پرسکون دماغ، امید اور واضح سوچ کے ساتھ کیے گئے فیصلے ہمیشہ ان فیصلوں سے لاکھ درجے بہتر ہوتے ہیں جو ہم نے ڈر، غصے یا مایوسی میں کیے ہوں۔ یہ تو ایک پورا چکر ہے جو سوچ سے شروع ہو کر ہمارے عمل تک جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ذہنیت ہی سب کچھ ہے تو اگلا قدم خود بخود یہ بن جاتا ہے کہ ہم اپنے ہر لمحے کو قیمتی بنائیں۔ اندرونی سوچ اور بیرونی وقت، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح جڑے ہوئے ہیں۔ مثبت ذہنیت کو ایک طاقتور انجن سمجھ لیں اور وقت وہ ایندھن ہے جو اس انجن کو منزل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ان دونوں کے زبردست ملاپ سے ہی تو زندگی میں کوئی بھی بامانی تبدیلی آتی ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، موجودہ لمحے یعنی حال کی قدر۔ ہر لمحے کو قیمتی بنانا دراصل اس سچائی کو ماننا ہے کہ وقت بہت تیزی سے اڑتا ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جب ہم مثبت ذہنیت کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے ڈر سے باہر نکل آتے ہیں۔ پھر ہماری پوری توجہ صرف اسی موجودہ لمحے پر ہوتی ہے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا اصل اختیار صرف اور صرف اسی لمحے پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو لمحہ ہم گزار دیتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتا،
بات بہت سادہ ہے لیکن کتنی گہری ہے۔ گزرا ہوا وقت چاہے وہ خوشی کا ہو یا محنت کا کبھی پلٹ کر نہیں آتا، اسی لیے تو وقت کو زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ مانا گیا ہے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹے اور ہر منٹ کو یا تو بالکل ضائع کر سکتے ہیں یا پھر کسی بہترین مقصد میں لگا سکتے ہیں۔ یہ چوائس بالکل ہماری اپنی ہے۔ ہماری گفتگو کا چوتھا حصہ ہے چھوٹے اعمال بڑی تبدیلیاں۔ تو پھر وقت کا دانشمندی سے استعمال کیسے کیا جائے، اس کے لیے کچھ خاص چیزوں پر توجہ دینی ہوگی، جیسے کہ نئی مہارتیں سیکھنا جو دماغ کو ایکٹیو رکھتا ہے، دوسروں کی مدد کرنا جس سے زندگی میں ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، اور خود کو مسلسل بہتر بنانا، یعنی کل ہم جو تھے آج اس سے تھوڑا سا بہتر بننے کی کوشش کریں۔ اپنی انرجی کو ان مثبت کاموں میں لگانے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہم بیکار کاموں سے شعوری طور پر اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔ اور یقین کریں، مستقل مزاجی سے کیے گئے چھوٹے اعمال واقعی بہت بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیں راتوں رات کوئی معجزہ نہیں کرنا۔ بالکل ویسے ہی جیسے پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ اگر مسلسل ایک پتھر پر گرتا رہے تو وہ اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، اسی طرح روزانہ کی جانے والی ایک چھوٹی سی بظاہر معمولی سی کوشش بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک حیران کن نتیجہ دے سکتی ہے۔ زندگی تب واقعی بامانی بن جاتی ہے جب ہم اپنا وقت اپنی ترقی اور خوشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں آ کے ہماری بات مکمل ہوتی ہے۔ جب سوچ بھی مثبت ہو اور وقت کا ہر لمحہ بھی کسی تعمیری کام میں لگ رہا ہو تو انسان کو جو اندرونی سکون ملتا ہے نا، وہ دنیا کی کسی بھی مادی کامیابی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ہر منٹ کچھ اچھا کرنے کا ایک نیا موقع ہے۔ ذرا سوچیں، یہ احساس کتنا طاقتور اور حوصلہ افزا ہے۔ ہر 60 سیکنڈ ہمیں ایک نیا کینوس دیتے ہیں جس پر ہم اپنی مرضی کے رنگ بھر سکتے ہیں۔ ماضی میں جو بھی ہوا سو ہوا، لیکن یہ موجودہ منٹ ہمیں ایک بالکل نئی شروعات کی پیشکش کر رہا ہے۔ یہ پازیٹیو ذہنیت اور بہترین ٹائم مینجمنٹ کا سب سے شاندار نچوڑ ہے۔ تو اس معلوماتی نشست کو ختم کرتے ہوئے چلیں اس آخری اور انتہائی اہم سوال پر غور کرتے ہیں۔ ہمارے موجودہ خیالات کس طرح بالکل اگلے لمحے کو ڈھالیں گے؟ ہم ابھی بالکل اسی وقت ایسا کون سا چھوٹا سا قدم اٹھا سکتے ہیں جو ہماری زندگی کو تھوڑا سا اور بہتر بنا دے؟ ذہنیت اور وقت کا یہ تعلق ثابت کرتا ہے کہ ہم اپنی حقیقت خود بنا سکتے ہیں، بس دیر ہے تو اس پہلے قدم کی۔